کسی زمانے میں ایک مالدار آدمی بدکار تھا۔ ایک نیک عورت سے اس کو محبت ہو گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ میرے بس میں آ جائے، مگر وہ نیک عورت اس کے بس میں نہیں آئی اور وہ شخص بے امید ہو گیا۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نیک عورت پر بڑی سختی کا وقت آ پڑا۔ رزق کی تنگی نے اور قرض کے بوجھ نے اس کو دبا دیا اور لوگوں نے قرضہ لینا چاہا۔ وہ عورت مجبور ہو کر اسی پریشانی کی حالت میں اس مالدار آدمی کے پاس گئی اور اپنا سب حال کہہ دیا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ جتنے چاہے پیسے لے لے، مگر آج رات کو میرے یہاں آنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، میں لوگوں کا قرض ادا کر کے آ جاؤں گی۔ چنانچہ اس شخص نے پیسے دے دیے اور اس عورت نے پیسے لے جا کر سب کو قرض ادا کر دیا اور وعدے کے موافق رات کو اس کے یہاں گئی اور اللہ کے ڈر سے روتے روتے راستے میں دعا کرتی جاتی تھی کہ اے اللہ، اس مصیبت کے وقت میں میری مدد فرما۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس آدمی نے برے کام کی شوق میں اپنے مکان کو خوب سجایا اور دونوں آدمی مکان میں ایک جگہ بیٹھے۔ اس عورت نے کہا کہ تم پہلے میری ایک بات سن لو، پھر جو دل میں آوے کرنا۔ بات یہ ہے کہ تم اس وقت اپنے جی کو ایک برے کام کے ساتھ خوش کرنا چاہتے ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ کل قیامت کے دن وہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے تخت پر بیٹھے گا اور ذرا ذرا سی نیکی اور بدی کا حساب لے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بدکار اور بدکارہ کو پکڑ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ میں اس سچے خدا کی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور آدمیوں پر اپنی تابعداری فرض کر دی ہے، اور جو ایسا صاحب قدرت ہے کہ ذرا ذرا سی دیر میں فقیر کو امیر کر دے اور امیر کو فقیر کر دے، اور جو حاضر و ناظر ہے، ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے۔ میں قرض والوں کے دباؤ سے تمہارے پاس آئی تھی، ورنہ دل سے میں اس برے کام پر خوش نہیں ہوں اور نہ یہ برا کام میں نے کبھی کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد سے اور اس عورت کی برکت سے وہ آدمی اللہ کی پکڑ سے ڈر گیا اور بہت شرمندہ ہوا اور اس عورت سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت سی دولت دے کر اس عورت کو رخصت کر دیا، اور خود یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ اس نیک عورت نے ایک دفعہ گناہ کرنے کو برا سمجھا اور میری تو ساری عمر گناہوں میں گزر گئی۔ افسوس کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خوف اور شرمندگی سے رات بھر روتا رہا اور دعائیں کرتا رہا۔ چنانچہ وہ شخص 3 رات اور 3 دن اپنے گناہ سے شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے روتا رہا اور اسی حالت میں سچی توبہ کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس زمانے کے جو نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی، ہمارے ایک پیارے بندے کا انتقال ہوا ہے، تم اپنے دوستوں کو لے کر جاؤ، اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرو اور نماز جنازہ پڑھو۔ اے نبی، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے قدرت کے ہوتے ہوئے بھی ہم سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیا اور ہمارے سامنے بہت شرمندہ ہے، ہم سے معافی مانگی اور سچی توبہ کر کے انتقال کر گیا۔ تم گواہ رہو کہ ہم نے اس پیارے بندے کی سب گناہ معاف کر دیے اور اس کو بخش دیا۔ کیا شان و عزت ہے اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والوں کی اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے والوں کی، اور توبہ کرنا کس قدر عالی شان عمل ہے۔ بے شک توبہ کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔